چیزوں پہ. بدعت کے حوالے سے بات ہے, جہاں سے بھی بات شروع کی جائے میں چاہوں گا کہ جی فضل بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں پھر آج. جی نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں بدعت کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہے کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا, اور عربی میں ایک اتباع ہے ایک ابتداء ہے. تو یہ جو اتباع ہوتی ہے وہ تو یعنی قرآن کریم یا احادیث مبارکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا صحابہ کرام کے نقش قدم کو فالو کیا جاتا ہے. متبع کہتے پیچھے چلنے والے کو, اس کے سامنے کوئی رول ماڈل, کوئی مشعل راہ, کوئی مقتدا ہوتا ہے. اور ابتداء جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو نئے سرے سے ایجاد کرنا ہوتا ہے. اب کوئی بھی نئی چیز جب ایجاد ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں. اگر قرآن میں, احادیث میں یا آثار میں اس کی اصل ہوتی ہے تو وہ چیز اچھی ہوتی ہے, اس کو آپ سنت حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں, بدعت حسنہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. سنتن حسنتن, کہ جو کسی اچھی سنت کو ایجاد کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا, اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا اجر بھی اس کو ملے گا. اسی کے مقابلے میں کوئی اگر کوئی غلط چیز کو پروموٹ کرے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا, جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے ان کا وبال بھی اس کو ملتا رہے گا. دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر صحابہ کو فرمایا کہ بھائی ہرگز تم جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے, ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی کی سنت ہے, اور تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مس گائیڈ نہیں کر سکتی. صحابہ اکرام نے پوچھا جی ہمیں اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بتلایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے, ما انا علیہ واصحابی, کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس چیز کو تم نے لے لینا ہے, وہ سنت ہے اور وہ بدعت کے خلاف ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اس بات کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو اس میں پہلے سے نہیں تھی وہ مردود ہے. اور ایک موقع پر فرمایا شر الامور محدثاتھا, کہ سب سے برے کام دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنا, اور فرمایا کہ ہر نئی بات جس کی اصل قرآن میں نہ ہو وہ گمراہی ہے, اور ہر گمراہی آگ میں لے کر جائے گی. پھر اس میں بدعت کی دو تعریفیں کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے بھی. ایک وہ بدعت ہے جو آپ کو فسق اور نافرمانی کی طرف لے جائے, ایک وہ بدعت ہے جو آپ کو کفر کی طرف لے جائے. تو ان دونوں کا حکم الگ ہوتا ہے. تو ہم نے کسی بھی چیز کو جب اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو قرآن کریم میں, احادیث میں یا اجماع میں, اجماع بھی قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں, اس سے ہم نے پرکھ کر دیکھنا ہے. اگر وہ اس چیز کے مطابق ہو تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, عنہما کے بارے میں, کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے تو کہیں پر جو ہے وہ ایک مسجد تھی, تو وہ 2 رکعت پڑھنے لگے لیکن مسجد اس طرف تھی اور انہوں نے 2 رکعت وہاں پڑھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ مسجد ادھر ہے, آپ نے 2 رکعت وہاں پڑھی. تو فرمایا مسجد تو وہاں ہے, لیکن ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی راستے سے گزر رہا تھا, اس وقت یہ مسجد آباد نہیں تھی, آقا نے وہاں 2 رکعت پڑھی تھی, تو سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے بھی وہاں 2 رکعت پڑھی.